میں یہاں جب جوائن کیا تھا کئی مہینے تو کم 6 مہینے تو ہے ہمارے ہم کا تھوڑی میرا پرشاسنک آدھار پہ ہوا ہے. وہ میرے پاس نہیں 1295 بڑھواؤ پوچھنا کیسے لے جاؤں. کل ہم جائیں گے بڑے بہت سے کس کی اچھا جی تو آڈر کا ہوا ہے کام کر بھی زیادہ موقع جائیں گے. قاری معصوم رضا صاحب سے گزارش ہے کہ ممبر کے پاس تشریف لے آئیں. اوکے بھیا میں عثمان حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز کریں. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وسماء رفعها ووضع الميزان. اللہ تطغوا فی الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد و السلام علیکم. آج کی اس مجلس کو مولانا قلب جواز صاحب ارشاد فرمائیں گے اور اس مجلس کے بعد مولا ابو الفضل عباس کا علم برآمد ہوگا. اس مجلس کے بانی میرے دادا سلطان العلماء مولانا قائم مینی نقوی صاحب، ان کو آیت اللہ قامنائی صاحب اور آیت اللہ کوئی صاحب سے بھی تائید حاصل تھی. دو شعر. عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. اس شعر کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں ظفیرہ عباس سے کہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی یزوم البلا وبریء الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزاقت الارض ومنیت السما وانت المستعان والیک المشتکا والیک المؤول فی شدت والرخا. اللہم صلی علی محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم ورفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلب البسط او هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 الاجل 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 یا ارحم الراحمین یا بیرکی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں گزارش کرتا ہوں محمد لاریب صاحب سے آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. نعرہ سلوات. بآواز بلند نعرہ سلوات. اے مومنو جب مجلس شبیر میں آنا، پیاسی ہے سکینہ بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا، پیاسی ہے سکینہ. یہ سوچ کے دل کھول کے تم اشک بہانا،
ارے مجلس جہاں ہوگی وہاں آتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ رے اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ، ہو شام کے زنداں کی طرف آپ کا جانا، پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ، ارے بے حال ہوئی قبر میں سوتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ رے یوں جانب دریا گئے عباس دلاور، اور دریا سے مشکیزہ بھرا بادل مضطر، دریا کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑپ کر، ارے ہے تیسرا دن ہائے تڑپتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک آواز بلند نعرہ صلوات۔ یہ شام کے منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ رے شام آ گئی جب باد صبا بن کے اندھیرا، رے زینب نے پڑھا بھائی کے لاشے پہ یہ نوحہ، رے کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا، ارے ایک قوزہ لیے دشت میں آئی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ رے دروں کی اذیت سے تڑپتی ہے حسینہ، دکھتا ہے بدن سسکیاں لیتی ہے سکینہ، سونے کے لیے پاس نہیں بابا کا سینہ، ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ حضرات السلام علیکم۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرات پڑھنے والے ہیں وہ آج کی مناسبت سے پڑھیں، کیونکہ یہ یوم عباس منایا جا رہا ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جو حضرات پڑھیں گے
وہ حضرت ابو فضل عباس کی شان میں ایک نعرہ سروات. ایک سورہ فاتحہ کا اعلان. مرحومہ وحیدہ بیگم بنت وزیر حسین مرحوم کو بخش دیا. اور اسی کے ساتھ میں جناب احسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور نذرانِ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. جب قافلہ شام آیا ہے تو کیا مصیبتیں پڑی ہے امام سجاد بیان کر رہے ہیں. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو. چھپتی تھی نبی زادی ہے نبی زاد کے پیچھے، کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو. بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، ہائے سادات کھڑے تھے سرتشت میں، ہائے سرتشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا، سجاد سے پوچھو. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو. صلوات. میں آپ سبھی پڑھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مولا عباس کی شان میں شعر پڑھیں، اور میں گزارش گزار ہوں رضوان علی دانی صاحب سے کہ آئیں اور نذرانِ عقیدت پیش کریں. نعرہ صلوات بھیجا آپ لوگ. کہہ دو یہ سکینہ سے عباس نہ لیں گے، رستہ نہ وہ اب دیکھیں، عباس نہ لیں گے. ہاتھوں میں اٹھائے ہیں اطفال حسینی جو
جل جائیں گے سب خیمے عباس نائیں گے جب اپنے بھتیجے کو شعلوں سے بچائے گی زینب کی مدد کرنے عباس نائیں گے خاموش پڑے ہوں گے جلتی ہوئی ریتی پر پامال شدہ لاشیں عباس نائیں گے وہ وقت ہلال آیا جب عشق سکینہ کے کہتے تھے سکینہ سے عباس نائیں گے کہہ دو یہ سکینہ سے عباس نائیں گے میں گزارش کرتا ہوں عباس صاحب سے کہ آئیں اور نذران عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرے صلوات. ظہر تک رن میں جو شہ کے رفقا کام آئے نام سادات کے جب تیروں کے پیغام آئے رن سے آلودہ بخوں جب کئی گلفام آئے شاہ کے پاس تب عباس سے خوش انجام آئے جوڑ کر ہاتھوں کو اور سر کو جھکا کر بولے قدم شاہ سے آنکھوں کو لگا کر بولے گود کا پالا ہر ایک رن میں چھٹا جاتا ہے آنکھوں کے سامنے یہ باغ لٹا جاتا ہے دامن اب ضبط کا ہاتھوں سے چھٹا جاتا ہے یا مجھے اپنی طرح صبر کی طاقت دیجیے یا مجھے جنگ کی آشا اجازت دیجیے کفر اب کثرت افواج پہ نازاں ہے بہت شوق و گستاخ ہر ایک دشمن ایمان ہے بہت جنگ کرنے کا میرے دل کو بھی ارماں ہے بہت تنگ عباس کے سینے کے لیے جاں ہے بہت میری ایک ضرب سے یہ لشکر شر ٹوٹے گا میری ایک ضرب سے یہ لشکر شر ٹوٹے گا در خیبر کی طرح کوفے کا در ٹوٹے گا در خیبر کی طرح کوفے کا در ٹوٹے گا کھینچوں تلوار تو دریا بھی روانی دیکھے چار آئینے بھی ہر ایک سو سے جوانی دیکھے یہ عدو بھی میرے حملوں کی گرانی دیکھے میری تلوار میں ہے موت کا پانی دیکھے ہے تمنا پسرے سات کا سر کاٹ دوں میں ہے تمنا
پسرے سات کا سر کاٹ دوں میں لاش آدھا سے، ابھی رن کی زمیں پاٹ لوں میں. آواز بلند نعرہ صلوات. میں گزار ہوں شمیم حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانِ عقیدت پیش کریں. نعرہ صلوات. چار میں سے مولا عباس کے حوالے سے اس میں ایک شعر مولا حسین اور دوسرا مولا عباس کے حوالے سے. درود پڑھیں محمد آل محمد پر. ظلم نے جس دم گلوئے حق پہ خنجر رکھ دیا، ظلم نے جس دم گلوئے حق پہ خنجر رکھ دیا، زیر خنجر شاہ نے سجدوں کا لشکر رکھ دیا، زیر خنجر شاہ نے سجدوں کا لشکر رکھ دیا. اور صبر کی معراج کو حق نے دیا نام حسین، اور وفا کا نام عباس دلاور رکھ دیا، اور وفا کا نام عباس دلاور رکھ دیا. درود پڑھیں محمد آل محمد پر. چار میں سے کربلا کے حوالے سے اور دیکھ لیں کہ کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو. یہ شعر دیکھیں گے کہ ایسا در حسین پر سجدہ ہو آخری، کہ ایسا در حسین پر سجدہ ہو آخری، پھر اس کے بعد سر نہ اٹھانا نصیب ہو، پھر اس کے بعد سر نہ اٹھانا نصیب ہو. اور پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک، پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک، اب مستقل نجف میں ٹھکانہ نصیب ہو، اب مستقل نجف میں ٹھکانہ نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے
جانا نصیب ہو. درود پڑھیں محمد آل محمد پر. میں گزارش کرتا ہوں ثقلین ظفر صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ثقلین ظفر. نعرہ صلوات. جلدی پڑھنا ہے نا. بابا سے بلند نعرہ صلوات. کہتی تھی یہ سکینہ آموں میرے اباؤ کرتے ہیں ظلم عدا آموں میرے اباؤ میں راہ تک رہی ہوں بے چین ہو رہی ہوں اب تک نہ آئے آموں میرے اباؤ خیمے کے در پہ بچے کوزے لیے کھڑے ہیں ہے آسرا تمہارا آموں میرے اباؤ ہم صورت پیمبر آئے نہیں پلٹ کر ہونے کو ہے اندھیرا آموں میرے اباؤ کہتی تھی سکینہ آموں میرے اباؤ. نعرہ صلوات. میں انجم عابدی صاحب سے گزار ہوں کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. نعرہ صلوات. ایک دیگر صلوات کا سہارا دیں آپ. دو چار مختلف اشعار، اس کے بعد باب الحوائز آقا ابو الفضل عباس کی شان میں سلام کے شعر سماعت فرمائے کہ تن پر علی علی ہو زباں پر علی علی، تن پر علی علی ہو زباں پر علی علی، ارے مر جاؤں تو لکھ دینا کفن پر علی علی، مر جاؤں تو لکھ دینا کفن پر علی علی. اور صاحب مجھ سے سماعت فرمائے کہ جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے، جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے، کون سی چیز ہے جو دل میں اتر جاتی ہے، کون سی چیز ہے جو دل میں اتر جاتی ہے. وہ ہاتھ کاٹے تھے عباس کے جن لوگوں نے، ہاتھ کاٹے تھے عباس کے جن لوگوں نے، ان کی اولاد علم دیکھ کے ڈر جاتی ہے، ان کی اولاد علم دیکھ کے ڈر جاتی ہے. ایک صلوات بھیجے آپ حضرات. اور یہ سلام کے چند شعر ہیں آقا عباس کی شان میں کہ جب سے عباس نے محکوم بنایا پانی،
माशाल्लाह हमारा अहले इल्म हज़रात यहाँ पे ये मजमा है, तशरीफ़ फरमा है। तो समात फरमाया कि जब से अब्बास ने महकूम बनाया पानी, अब कहीं छोड़ के रोज़ा नहीं जाता पानी। ये हकीकत है, हाँ, ये खाली अशार नहीं है, ये हकीकत है कि अब कहीं छोड़ के रोज़ा नहीं जाता पानी। और कैद मशकीज़ा में जिस दिन से किया दरिया को, कैद मशकीज़ा में जिस दिन से किया दरिया को, बन गया तब से ही गाजी की दुआ या रियाया पानी। बन गया तब से ही गाजी की रियाया पानी। वो है बहुत गैज़ो जलाले असदी में गाजी, है बहुत गैज़ो जलाले असदी में गाजी। आज हैबत से ही उड़ जाए न सारा पानी, आज हैबत से ही उड़ जाए न सारा पानी। और जिस घड़ी नहर के नज़दीक अलमदार आया, जिस घड़ी नहर के नज़दीक अलमदार आया, चूमने बाजू बड़े जोश से आया पानी। चूमने बाजू बड़े जोश से आया पानी। एक दुरूद भेजे आप हज़रात। आका अब्बास की शान में ये अशार पढ़े जा रहे हैं, लिहाजा एक सलवात और भेजे। और उसकी औकात है क्या उसको बताने के लिए, उसकी औकात है क्या उसको बताने के लिए, लेके चुल्लू में अलमदार ने फेंका पानी। एक दुरूद भेजे मोहम्मद आवाज़ मोहम्मद पर। मैं जनाब तशरीफ़ ले आए हैं और जो हज़रात रह गए हैं मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ, क्यों बस एक शायर जो है उनको मैं दावत सुखद देने जा रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, सज्जाद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। और मैं हस्ब दस्तूर आप हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ और आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्बे जवाद साहब के का बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि अपनी मसरूफियात की वजह से भी वो इस मजलिस को खिताब फरमाने तशरीफ़ लाते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं सज्जाद साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएं। एक दुरूद पढ़ें आप आज़ाद बाआवाज़। चार मिसरे पेश कर रहा हूँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से, समाअत फरमाएँ कि क़ैद होना रहे माबूद में है इज़्ज़ो शरफ़, क़ैद होना रहे माबूद में है इज़्ज़ो शरफ़। हक़ की तशहीर भी अज़मत का सबब ठहरी है, हक़ की तशहीर भी अज़मत का सबब ठहरी है। और तुम पिन्हा सकते हो मासूम को बेड़ी, लेकिन तुम पिन्हा सकते हो मासूम को बेड़ी, लेकिन बूए गुल हल्क़े ज़ंजीर में कब ठहरी है, बूए गुल हल्क़े ज़ंजीर में कब ठहरी है। तो चंद अशार पेश कर रहा हूँ, मतलब समाअत फरमाएँ कि फातिहाना हक़ बयां शोला फिशां लहजा भी है,
سماعت فرمائیں کہ فاتحانہ حق بیاں شعلہ فشا لہجہ بھی ہے، اور ذوالفقار حیدری سجاد کا خطبہ بھی ہے، ذوالفقار حیدری سجاد کا خطبہ بھی ہے، اور خطبہ سجاد میں حق کی ہے عظمت کا بیان، خطبہ سجاد میں ہے حق کی عظمت کا بیان، اور شجرہ ظالم پہ قصر شام میں حملہ بھی ہے، شجرہ ظالم پہ قصر شام میں حملہ بھی ہے، اور بیڑیوں کی گونج سے ہوتا ہے اعلان ظفر، بیڑیوں کی گونج سے ہوتا ہے اعلان ظفر، اور نقیب حریت زنجیر کا حلقہ بھی ہے، اور نقیب حریت زنجیر کا حلقہ بھی ہے، اور کیوں نہیں عابد سے تو بیعت طلب کرتا یزید، شعر ملاحظہ ہو، کیوں نہیں عابد سے تو بیعت طلب کرتا یزید، وارث شبیر تنہا ہے رسن بستہ بھی ہے، وارث شبیر تنہا ہے رسن بستہ بھی ہے، اور سید سجاد ہے ایسا اسیر راہ حق، سید سجاد ہے ایسا اسیر راہ حق، جس کا ہر نقش قدم تابندہ پائندہ بھی ہے، جس کا ہر نقش قدم تابندہ پائندہ بھی ہے۔ بس دو شعر کہ اہل حق کے واسطے عابد کا ہر نقش قدم، اہل حق کے واسطے عابد کا ہر نقش قدم ہے نشان منزل مقصود، اور زیادہ بھی ہے نشان منزل مقصود اور زیادہ بھی ہے۔ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ بس دو ہی چیزیں ہیں اسلام کے دامن میں، ایک ضرب ید اللہی، ایک سجدہ شبیری۔ ایک رخ میں نے پیش کیا ہے، سماعت فرمائے، شاید کوئی نئی بات ہو کہ حضرت اقبال سنیے دامن اسلام میں، حضرت اقبال سنیے دامن اسلام میں، بندگی کی آبرو سجاد کا سجدہ بھی ہے، بندگی کی آبرو سجاد کا سجدہ بھی ہے، اور سیرت سجاد پر سجاد کا گویا کلام، سیرت سجاد پر سجاد کا گویا کلام، اس کا نذرانہ بھی ہے، بخشش کا پروانہ بھی ہے۔ میں اب بہت ادب و احترام سے آفتاب شریعت مولانا کرب جواد صاحب کی وجہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں مجلس کو خطاب فرمائیں۔ ایک نعرہ سروات، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ سروات۔ فاتحہ۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صلوات محمد وآل محمد. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس مجلس کے اس پروگرام کے بانی ہمارے خاندان کے بزرگ شخصیت سلطان العلماء جناب مولانا سید قائم مجید صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ کی روح کو صلی ثواب فرما دیں. ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ کل اسی حسینیے میں یوم خواتین کربلا 8:30 بجے شب منایا جائے گا، جس میں میرا ہی بیان ہوگا. بعد ختم مجلس جلوس عماری کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے بچے جو جن کی شہادت راستے میں ہوئی تھی بیویوں کے، ان کے چھوٹے چھوٹے تابوتوں کی وہ زیارت کرائی جائے گی. کل آپ اسی حسینیے میں 8:30 بجے شب میں ضرور تشریف لائیں. ایک صلوات بھیجے پر محمد وآلہ محمد. 3-4 بجے سے جو میں نے خطاب کی بعد والی وہ اسی آیہ کریمہ کے موضوع کے اوپر اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں کہ جو رسول اپنے کو کہہ رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں، اپنے کو پیغمبر کہہ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی اللہ کی نشانی نہیں ہے، کوئی اللہ کی طرف سے دیا وہ معجزہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ان کی نبوت اور رسالت کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو قدرت کی طرف سے اعلان ہوا انما انت منذر، اے رسول ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، منذر بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا آپ ان کو عذاب الہیہ سے ڈرائیے. اس کے بعد جو جملہ ہے وہ بہت ہی ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم نے ہر قوم وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کوئی قوم ایسی نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ہم نے ہدایت کا انتظام نہ کر دیا اور ہادی اور رہبر اور رہنما نہ بھیج دیے ہم. یہی وجہ ہے کہ کوئی خطہ کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے کوئی اللہ کا نمائندہ نہ آیا اور اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت کرنے والا نہ آیا. اس نے زندگی دی، اس نے حیات دی، تو اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس حیات کو ہم صرف کیسے کریں، اس حیات کو ہم بسر کیسے کریں، ان زندگی کو ہم بسر کیسے کریں. اس کے لیے جو قانون بنایا اس قانون کا نام اسلام ہے. ایک صلوات بھی محمد. تو یہ اسلام جو ہے ایک مکمل ترین قانون ہے، مکمل ترین، جس پہ کوئی بھی کہیں بھی ذرا سے بھی انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، جس میں کوئی کمی نہیں، جس میں کوئی نقص نہیں، جس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جس سے کوئی انکار کر سکے یا کوئی ایسی چیز ہو جس کو کہہ دیا جائے کہ چھوٹ گئی ہے. میں ایک پہلو خالی عرض کرنا چاہتا ہوں، ظاہر ایک بہت مختصر مجلس ہوتی ہے، زیادہ طویل نہیں، کہ آپ دوسرے مذہب جو آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو فہرست ملے گی، یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز گناہ ہے، ایک چیز گناہ ہے، یہ چیز گناہ ہے، اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو. ایک طویل فہرست مل جائے گی کہ تمام چیزیں گناہ ہیں. لیکن عجیب بات ہے اس گناہ سے بچا کیسے جائے یہ نہیں بتایا جاتا. بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہمیشہ رہا ہے، اسی مناسبت سے میں اپنی جملے عرض کرتا ہوں کہ تمام گناہوں کی فہرست بتا دی جاتی ہے، مگر ہم بچیں اس سے کیسے یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یہ گناہ ہے نہ کرو، یہ گناہ ہے نہ کرو، یہ گناہ ہے نہ کرو، یہ تو بتا دیا گیا، لیکن بچنے کا کیا طریقہ ہے اس سے.
اس سے محفوظ رہنے کا کیا طریقہ ہے یہ نہیں بتایا گیا، مگر اسلام اکیلا مذہب ہے کہ جس نے گناہوں کو بھی بتایا ہے اور گناہوں سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ کس طریقے سے تم گناہوں سے بچ سکتے ہو اور محفوظ رہ سکتے ہو۔ صلوات محمد۔ بہت تفصیلی موضوع ہے، ظاہر ہے کہ اس پر مزید گفتگو نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے قدرت نے کس طرح سے اہتمام کیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نسل اچھی ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد اچھی ہو، اب تم چاہتے ہو کہ پورا نسل جو تمہاری چل رہی ہے وہ قیامت تک اچھی رہے، بہتر رہے، عیوب سے، بد اخلاقیوں سے، تمام چیزوں سے پاک و پاکیزہ رہے، تو دیکھو اس کے لیے ایک شرط ہے، جتنا بھی تم کوشش کر لو گے کامیاب نہیں ہوگے جب تک کہ خود اپنے کو اچھا نہیں بناؤ گے۔ جب تک کہ خود اپنے کو اچھا نہیں بناؤ گے، یاد رکھو تمہاری اولاد اچھی نہیں ہو سکتی، تمہاری نسل اچھی نہیں ہو سکتی۔ یہ قانون قدرت ہے کہ جو آج کی میڈیکل سائنس نے بھی جس کی تصدیق کی ہے کہ ماں باپ کے کردار کا اثر، ماں باپ کے کیریکٹر کا اثر جو ہے وہ اولاد پر ضرور پڑتا ہے۔ قرآن نے بھی تائید کی ہے اور آج کی میڈیکل سائنس نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ ماں باپ جو کریکٹر ہے اس کا بھی اثر پڑتا ہے، ماں باپ جو غذائیں کھاتے ہیں اس کا اثر بھی پڑتا ہے، تو کردار کا بھی اثر پڑتا ہے اور اس کے جسم جو لہو بنتا ہے ماں باپ کے اس لہو کا اثر بھی ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو پاک و پاکیزہ عورتوں سے نکاح کیا کرو، پاک و پاکیزہ عورتوں سے نکاح کیا کرو تاکہ جو نسل چلے وہ بھی پاک و پاکیزہ ہو۔ دیکھ لیا کرو کہ وہ عورت کس کردار اس کا بہتر ہے یا نہیں، نسل جو سے چلے گی وہ اس کے لیے یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ایک پاک و پاکیزہ خاتون سے تم عہد کرو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاک و پاکیزہ غذائیں استعمال کرو گا۔ اگر پاک و پاکیزہ غذا استعمال نہیں ہوگی، نجس غذا ہوگی تو اس کا اثر اولاد پہ بھی پڑے گا، اس کے کردار پہ بھی پڑے گا، اس کے اخلاق پہ بھی پڑے گا۔ صلوات بھیجو محمد۔ میں نے کہا ماں باپ کے کریکٹر کا اثر ضرور اولاد کے اوپر پڑتا ہے، جس کے قرآن نے بھی تصدیق کی ہے۔ جس وقت جناب مریم کی آغوش میں جناب عیسیٰ آئے تو ظاہر ہے کہ نہ نکاح ہوا تھا، نہ کوئی ان کا شوہر تھا، نہ نکاح ہوا کسی سے، نہ کوئی شوہر۔ اب جو وہ اپنے بچے جناب عیسیٰ کو آغوش میں لے کر چلی، اب جو اس چوراہے پر پہنچی جہاں یہودی بوڑھے یہودی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے زبان پر ایک جملہ آیا جو قرآن میں بھی ہے۔ آج قرآن میں وہ جملہ موجود ہے جو ان یہودیوں کی زبان پر اس وقت تھا، آج قرآن نے اس کو درج کر کے تصدیق کی ہے۔ وہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم تمہارا باپ بھی برا نہیں تھا، تمہاری ماں بھی بری نہیں تھی، دونوں اچھے تھے، تو یہ برائی تم میں کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ اچھے ہیں تو ان کی اچھائی کا اثر بھی اولاد دیتی ہے، اگر ماں باپ برے ہیں تو ان کی برائیوں کا اثر بھی اولاد لے کر پیدا ہوتی ہے۔ صلوات بھیجو محمد۔ اسی طرح سے جناب نوح نے بد دعا کی اپنی قوم کے لیے، وہ بد دعا بھی آج بھی قرآن میں موجود ہے کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پالنے والے، اے رب یہ یہاں کے سرزمین سے ان مشرکوں کا، ان کافروں کو نیست و نابود کر۔ جناب نوح کہہ رہے ہیں، جناب نوح دعا مانگ رہے ہیں ان نافرمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دے۔ فإنک إن تذرہم یضلوا عبادک، اگر یہ باقی رہے تو یہ گمراہ کرتے رہیں گے لوگوں کو۔ ولا یلد الا کافرا فاجر کفارا، اور ان سے جو نسل پیدا ہوگی وہ بھی فاجر و کافر ہوگی۔ صلوات محمد ان سے جو اولادیں پیدا ہوں گی، ان سے جو نسل پیدا ہوگی وہ بھی صحیح نسل نہیں ہوگی، اچھی نسل نہیں ہوگی، بلکہ وہ فاجر بھی ہوں گے اور تیری انکار کرنے والے تیرے نافرمان بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب اس قانون قدرت کو جناب نوح بھی بیان کر رہے ہیں۔ اور آج بھی دنیا جو ہے، دنیا سائنس جو ہے
اور میڈیکل سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ماں باپ کے کیریکٹر کا اثر، صفات کا اثر وہ اولاد لے کر پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ آپ دنیاوی چیزیں جو ہیں جو آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر باپ شاعر ہے تو کمال شاعری بھی بچے میں پیدا ہو جاتا ہے، کمال شاعری پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر باپ بہت اچھا خطیب ہے تو بچے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے خطابت کے میدان میں، کیونکہ ماں باپ کی صفات کا اثر بچہ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ جو ماں باپ میں صفتیں پائی جاتی ہیں وہ بھی اولاد میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے کبھی کوئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد بگڑے۔ توجہ رہے، بہت اہم جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، کبھی بھی ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد بگڑ جائے، بد اخلاق ہو جائے، گناہ گار ہو جائے۔ چور بھی نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد چور بنے، ڈاکو بھی نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد ڈاکو بنے، نہیں چاہتا۔ ایک شرابی نہیں چاہتا کہ اولاد بھی میری طرح سے شرابی بن جائے، کبھی نہیں چاہے گا، کبھی نہیں چاہے گا، کیونکہ اس کی محبت کا تقاضا ہی ہوتا ہے کہ اگر میں بگڑ گیا ہوں تو کم از کم اولاد تو صحیح رہے، کم تک اولاد تو صحیح رہے۔ لیکن قانون قدرت بتا دیا اللہ نے کہ دیکھو اگر اولاد کو صحیح کرنا ہے تو خود صحیح ہونا پڑے گا۔ جب تم صحیح ہوگے تو اولاد بھی صحیح ہوگی۔ صلوات بھیجو بلند آواز۔ ایک صلوات بلند آواز تبر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہت ایک خوبصورت دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے آج کے جو بچے پڑھے لکھے جوان ہیں ان کے لیے خوبصورت بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے میڈیکل سائنس بات کی تصدیق کی ہے، انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے وہ جینز سے ہوتی ہے۔ انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ جینز سے پیدا ہوتا ہے، اور جینز کے لیے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ اتنا مہین ذرہ ہوتا ہے جینز۔ توجہ رہے، یہ جینز جو ہوتا ہے جس سے انسان کی خلقت ہوتی ہے، جس سے ہم پیدا ہوتے ہیں، اس جینز سے اتنا مہین ہوتا ہے، اتنا وہ باریک ہوتا ہے جو تصور سے باہر ہے، اتنا وہ مہین ذرہ ہوتا ہے جس کے لیے سائنسدانوں نے مثال دی ہے کہ سوئی کی نوک کتنی مہین ہوتی ہے۔ ارے توجہ، سوئی کی نوک کتنی مہین ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ذرہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ سوئی کی نوک پر 10 لاکھ جین کے ذرات آ سکتے ہیں۔ بات ہماری بچوں تک پہنچی کہ 10 لاکھ جینز کے ذرات ایک سوئی کی نوک پر آ جاتے ہیں۔ اتنا چھوٹا ذرہ ہوتا ہے، اتنا چھوٹا ذرہ ہوتا ہے، وہ توجہ رہے میرے جملے پر، اتنا چھوٹا ذرہ ہوتا ہے، مگر یہ قلم قدرت کی کاریگری ہے کہ اتنے چھوٹے سے ذرے پر ماں باپ کی صورت کے بھی نقش بنا دی ہے اور ماں باپ کی سیرت کے نقش بھی بنا دی ہے۔ ایک صلوات بلند تبر محمد والا۔ ماں باپ کی صورت بھی لے کر پیدا ہوتا ہے بچہ، اور ماں باپ کی سیرت بھی لے کر پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اگر اپنی اولاد کو اچھا بنانا ہے تو خود بھی اچھا بننا پڑے گا۔ دوسری چیز جو ہے کہ غذا کے سلسلے بڑا اہتمام کیا گیا ہے کہ پاک و پاکیزہ غذا ہونا چاہیے، حلال غذا ہونا چاہیے۔ حرام اگر غذا ہوگی تو بچے پر اس کا اثر پڑے گا۔ طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ غذا ہونا چاہیے تو اس کے بچے پہ، کردار پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں جس کے سلسلے میں پیش کیے جا سکتے ہیں، تفصیل نہیں ہو، لیکن زمان رسالت کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجو بلند آواز تبر محمد۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں، وہ کہا کہ میرا بیٹا بہت گستاخ ہے، مجھ سے بہت گستاخی کرتا ہے۔ توجہ رہے، بہت گستاخی کرتا ہے میرا بچہ، میرا بیٹا مجھ سے۔ کہا کہ وہ جائز اولاد نہیں ہے۔ سنیے، بہت غور سے سنیے، وہ جائز اولاد نہیں ہے۔ اچھا، پہنچ گیا اپنی بیوی کے پاس، تلوار نکال لی، تو نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، تو نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا کبھی نہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہارے ساتھ کوئی خیانت کر دوں، تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ کر دوں۔ کہ نہیں، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ کہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے
وہ جائز نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم نے خیانت کی ہے. کہ تمہارے رسول کی قسم کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے, مجھے رسول کے پاس لے چلو, مجھے رسول اللہ پاس لے چلو, میں خود ان سے کہوں گی آپ نے کیا ارشاد فرما دیا. جب وہ بیوی اور دونوں شوہر جو تھے وہ رسول کے پاس پہنچے, اس بیوی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے کیا فرما دیا کہ میں نے خیانت کی ہے. کہا نہیں, یہ غلط سمجھ رہا ہے, یہ غلط سمجھ رہا ہے, تم نے کوئی خیانت نہیں کی ہے. بہت توجہ ہے, تم نے کوئی خیانت نہیں کی ہے, خیانت تمہارے شوہر نے کی. وہ کس طرح سے؟ کہ یہ بازار سے گزر رہا تھا, توجہ رہے جملوں پر, یہ بازار سے گزر رہا تھا, ایک خیمہ فروش ایسے خرما فروش کی دکان سے گزرا. خرمے یعنی کھجوریں جو جسے افطار کیا جاتا ہے روزوں میں, کھجوریں خرمے. یہ خرما فروش جو کھجوریں بیچنے والا تھا اس کی دکان کے پاس سے گزر رہا تھا. اس سے گزرتے گزرتے ایک کھجور اٹھا لی. توجہ رہے, توجہ رہے, اسے ایک کھجور اٹھا لی, نہ تو قیمت دی اس کی اور نہ ہی جو کھجور کا مالک تھا اس سے اجازت لی. وہ کھجور اس نے کھائی جس سے جو لہو بنا, اس لہو سے یہ بچہ پیدا ہوا, تو کیونکہ حرام کی غذا تھی یہ بچہ بھی ناجائز ہو گیا. ایک سلوات بھیجو محمد والا, کیونکہ غذا حلال نہیں تھی لہذا یہ بچہ بھی ناجائز ہو گیا. اب مجھے اتنا بتا دیجئے, لکھنؤ والے جملہ کرنا چاہتا ہوں, اگر ایک خرما غصبی ہو تو بچہ ناجائز ہو جاتا ہے, تو اگر کسی نے پورا باغ کھا لیا ہو. ایک سلوات میں جو رنوات پر محمد والے محمد. مظفر نگر جو ہمارا ادھر کا شہر ہے, اس پہ جو زیدی سادات ہیں, وہاں زیدی بھی ہیں اور نقلی سب طرح کے ہیں, لیکن جو زیدی سادات ہیں ان کے مورث اعلیٰ تھے اکبر کے زمانے میں. ان کا نام تھا سید اسماعیل. انہی کی نسل سے وہ زیدی سادات آج بھی مظفر نگر اس کے آس پاس کے علاقے میں پائے جاتے ہیں. وہ اکبر کی فوج میں بہت بڑے عہدے پر فائز, شیعہ تھے, سید تھے, سید اسماعیل. وہ جنگ کر رہے تھے, جنگ کرتے کرتے بہت بڑے بہادر تھے, بہت بڑے بہادر, زبردست وہ جنگجو تھے. وہ جنگ کرتے کرتے ان کے دل میں خیال آیا, ذہن میں خیال آیا کہ میرے رگوں میں تو علی کا خون دوڑ رہا ہے, لہذا مجھ میں بھی وہی کمال ہونا چاہیے جو میرے دادا علی میں تھا. مجھ میں بھی وہی کمال آنا چاہیے جو میرے دادا علی میں تھا. وہ بھی شجاع اور بہادر, میں بھی شجاع و بہادر, میں بھی سید اور انہی کی اولاد سے, تو خون میرے رگوں میں دوڑ رہا ہے, لہذا مجھ میں بھی یہ صفت آنا چاہیے کہ جب علی تلوار مارتے تھے تو برابر کے 2 ٹکڑے ہوتے تھے. جب علی تلوار مارتے تو برابر کے 2 ٹکڑے ہوتے تھے. تو میں بھی کوشش کر کے دیکھوں کہ آخر مجھ میں صفت پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی, کیونکہ میں بھی علی کی اولاد ہوں, سید ہوں, اور خون علی دوڑ رہا ہے میری رگوں میں. تو کئی مرتبہ انہوں نے وار کیا, 2 ٹکڑے تو ہو جاتے تھے دشمن کے, مگر کوئی نہ کوئی کھال کہیں پر جڑی رہ جاتی تھی. میرے توجہ رہے, کہیں نہ کہیں جس کو تسمہ کہتے ہیں, کہیں چھوٹا سا کھال کا تسمہ جوڑا رہ جاتا تھا, مکمل 2 ٹکڑے نہیں ہو پاتے تھے, مکمل 2 ٹکڑے نہیں ہو پاتے تھے. اب جب جنگ ختم ہوئی تو پہنچ گئے وہ اپنی ماں کے پاس اور کہا یہ بتائیے کہ کبھی کوئی حرام غذا تو میری غذا میں شامل نہیں ہو گئی تھی. ارے چلیے توجہ چاہوں گا. کہا نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا. نہیں, کہا ایسی کوئی بات ضرور ہے, ایسی بات کوئی ضرور ہے, میری غذا میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے مجھ میں وہ صفت پیدا نہیں ہوئی جو علی میں تھی. ایک سلوات میں نواز محمد جو میرے دادا میں صفت تھی وہ مجھ میں پیدا نہیں ہوئی. کہا پھر آخر میں کہا, ماں نے سوچ کے کہا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ تم بالکل شیرخوار تھے اور دروازہ, میرے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور لوگ وہاں سے گزر رہے تھے, تم شیرخوار تھے, صحن میں تم کو میں نے لٹا دیا تو میں نماز پڑھنے لگی, تم بھوک سے رونے لگے, بھوک سے رونے لگے. ہمسائے میں ایک عورت تھی جو دشمن اہل بیت تھی,
اس کو اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ ادھر سے گزری، جب اس نے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہے، تو وہ آئی اور اپنا شیر اس نے تمہیں تھوڑا سا پلا دیا، اپنا شیر تھوڑا سا پلا دیا. جیسے ہی میں نماز سے فارغ دوڑ کر میں آئی اور ویسے تم کو الٹا لٹکا دیا کہ جتنا شیر پیا ہے تم نے وہ سب نکل جائے، اس کا کوئی اثر باقی نہیں ہے، مگر لگتا ہے کہ ایک آدھ قطرہ رہ گیا تھا جس کا یہ اثر ہے. ایک صلوات محمد والے، ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے. ایک بادشاہ اور ایک عالم دین. بادشاہ کا بیٹا جو تھا بہت نیک تھا، ان عالم دین کا بیٹا جو تھا وہ بہت ناخلف تھا. تو ایک مرتبہ بادشاہ تو آپس میں ملاقات ہوتی رہتی تھی، کیا پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میرا بیٹا جو ہے، عالم دین نے کہا میرا بیٹا ہے تو بڑا ناخلف نکل گیا ہے، اور تمہارا بیٹا، تم بادشاہ ہو، تمہارا بیٹا بہت نیک ہے، بہت پرہیزگار ہے. کیا راز کیا ہے؟ تب بادشاہ نے کہا میں اندازہ ہے کہ یہ کیا راز ہے. دیکھیے، جب میری اولاد قرار پائی ہے شکم میں میری بیوی کے، تو اس دن میں نے آپ کے یہاں کھانا کھایا تھا. عالم دین نے کہا میں نے آپ کے یہاں کھانا کھایا تھا، اس سے وہ اولاد جو تھی وہ پیدا ہوئی تھی اس کھانے سے، اور جب آپ کی اولاد پیدا ہوئی تو آپ نے میرے یہاں کھانا کھایا تھا، جس کی وجہ سے صفات میں تبدیلی ہو گئی، جس کی وجہ سے اخلاق میں تبدیلی ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ غذا کا اثر ہوتا ہے، غذا کو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. جیسی غذا ہوتی ہے ویسے ہی اولاد ہوتی ہے. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیسی پاک و پاکیزہ غذا تھی کہ جو دسترخوان ابو طالب پر ملتی تھی، کہ جس کو کھا کر ایک رسول بن گیا، دوسرا امام بن گیا. ایک صلوات میں محمد والے، ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ محمد حسین طباطبائی جو ایران کا اب تو جوان ہو گیا ماشاءاللہ، 4 برس کے سن میں حافظ قرآن بنا. 4 برس، یہ دنیا میں پہلا بچہ ہے جو 4 برس کے سن میں حافظ قرآن بنا. ہوتے ہیں 10 سال میں، 11 سال میں، 12 سال میں حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، لیکن تاریخ میں، پوری اسلامی تاریخ میں کوئی بچہ، غیر معصوم کی بات ہو رہی ہے کہ حافظ قرآن 4 سال میں. مگر یہ صرف حافظ قرآن نہیں بلکہ قرآن ہی سے جواب بھی دیتا تھا. وہ جو اس سے سوال کیا جاتا تھا قرآن سے جواب، یعنی خالی رٹا نہیں تھا، سمجھ کے یاد کیا تھا. ایک صلوات میں آواز پر محمد والے. لوگوں نے ماں سے پوچھا کہ آخر کیا راز ہے اس کا کہ آپ کے 4 برس کا بچہ حافظ قرآن بھی ہے اور اس کے بعد علم قرآن بھی اس کے پاس ہے. تو اس نے کہا کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ میرے جب سے یہ شکم میں آیا تھا یا قرآن پڑھتی رہتی تھی یا قرآن سنتی رہتی تھی، جس کا یہ اثر پیدا ہوا ہے. صلوات محمد. تو اس کا مطلب قانون قدرت یہ ہے کہ ماں باپ کا اثر جو ہے وہ بچے پر آتا ہے، مگر باپ کے اثر سے زیادہ ماں کا اثر ہوتا ہے. باپ کے اثر سے زیادہ ماں کا اثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سب علی کے بیٹے، امام حسن بھی علی کے بیٹے، امام حسین بھی علی کے بیٹے، جناب عباس بھی علی کے بیٹے، اور محمد حنفیہ بھی علی کے بیٹے. یہ باپ میں کوئی فرق نہیں تھا، صرف ماں میں فرق تھا. جن کی ماں فاطمہ زہرا تھی وہ دونوں امام بن گئے، جن کی ماں ام البنین تھی وہ عباس علمدار بن گئے، اور جن کی ماں خولہ تھی وہ محمد حنفیہ ہوئے. اب سن لیجئے واقعہ بچوں جوانوں کے لیے. جنگ جمل ہو رہی ہے. دیکھیں میں نے کہا باپ کا اثر تو ہوتا ہی مگر ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے. جنگ جمل ہو رہی تھی. محمد حنفیہ بہت بڑے، مولا علی کے بیٹے محمد حنفیہ بہت بڑے بہادر تھے، بہت طاقتور تھے. لوہے کی زرہ اگر پہنتے تھے تو اگر ذرا سے بڑی ہوتی تھی تو اس کو کٹواتے نہیں تھے بلکہ ہاتھ سے پھاڑ دیتے تھے. لوہے کی زرہ جو تھی وہ ہاتھ سے پھاڑ دیتے تھے اس کو. اتنے طاقتور تھے، اتنے قوی تھے. مولا نے کہا جاؤ اور جا کر جمل کے اوپر حملہ کرو.
جاؤ جا کر جمل کے اوپر حملہ کرو، وہ اونٹ کہ جس کو وہ تشریف فرما تھی کہ جا کر اس کے اوپر حملہ کرو۔ محمد حنفیہ آگے بڑھے مگر تیروں کی ایسی بارش ہوئی، بالکل بارش کی طرح تیر برس رہے تھے۔ تھوڑی دور آگے بڑھے واپس آئے کہ محمد حنفیہ آگے بڑھو۔ محمد حنفیہ پھر گئے، پھر اتنی زبردست تیروں کی بارش ہوئی کہ محمد حنفیہ پھر پلٹ، 3 بار ہوا۔ اس کے بعد ان کی پیشانی کے اوپر مولا علی نے اپنی ذوالفقار کا ہلکا سا کونا لگ کر کہا کہ ماں کی شیر کا اثر ہے۔ ان کی ماں خولا تھی۔ اس کے بعد کہا اے حسن تم آگے بڑھو، اے حسن تم آگے بڑھو۔ اس کے بعد امام حسن آگے بڑھتے اور ایک ہی حملے میں آپ جبل تک پہنچ جاتے ہو، جبل کو زخمی کر کے پلٹتے ہیں، اسی وقت جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ محمد حنفیہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے، کہا نہیں غمگین نہ ہو، ارے حسن حسن یہ تو دیکھو بیٹے کس کے، رسول کے بیٹے ہیں۔ ایک سلوات بھیجو بلند آواز صبر محمد۔ اسی لیے امام اسی لیے یہی قانون تھا جس کے تحت مولا علی نے فرمایا جناب عقیل سے کہ عقیل ایسے بہادر خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے ایک بہادر فرزند پیدا ہو جو کربلا میں میری نیابت کرے، جو کربلا میں میرا جانشین ہو۔ تصور کیجئے کہ علی جیسے شجاع اور بہادر کا جو جانشین ہو وہ کیسا ہوگا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ عباس کی عظمت کیا ہے، شرف کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ صلوات علی محمد۔ اب تفصیل نہیں ہو سکتی لیکن جو واقعہ ہے تاریخ میں درج ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابن عباس پیغام مولا علی کے لے کر پہنچے جناب حزام کے پاس کہ جو والد ہے جناب ام البنین کے، فاطمہ نام ہے، ام البنین کی کنیت ہے، فاطمہ کلابیہ نام ہے، ام البنین کنیت ہے۔ پہنچے ان کے باپ کے پاس، کیا بات ہے کیوں آئے ہیں؟ کہ رشتہ لے کر آیا ہوں، رشتہ لے کر آیا ہوں۔ کس کا رشتہ لے کر آیا ہوں؟ کہ اس کا رشتہ لے کر آیا ہوں جو امیر المومنین ہے، اس کا رشتہ لے کر آیا ہوں جو یعصوب الدین ہے، اس کا رشتہ لے کر آیا ہوں جو قائد الغر المحجلین ہے۔ سمجھ گئے کس کا رشتہ ہے؟ اب جب ایک دم سے گھبرا کر کہا ارے کہاں وہ کہاں میں؟ ایک سلوات میں محمد کہا نہیں، مولا نے پسند کیا ہے آپ کو کہ آپ کی بیٹی سے ان کا نکاح ہو۔ کہا کہ میں اپنی بیٹی سے بھی تو پوچھ لوں، ڈائریکٹ باپ نے نہیں پوچھا، عام طور سے ماں یہ کام انجام دیتی ہے، باپ ڈائریکٹ نہیں پوچھتا ہے۔ بیوی کے پاس پہنچے کہ مولا کائنات کا رشتہ آیا میری بیٹی کے لیے، اس سے بڑی خوش قسمتی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ مگر شرعی حکم ہے کہ بیٹی سے بھی پوچھ لیا جائے، اس کی مرضی لے لی جائے، بہت توجہ رہے، اس کی مرضی بھی لے لی جائے۔ تو ماں پہنچتی بیٹی کے پاس، تو بیٹی مبارک ہو، تمہیں بہت بہت مبارک ہو کہ علی جیسی شخصیت کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے اور تم کو انہی نے اپنی زوجہ کی حیثیت سے منتخب کرنا چاہتے ہیں، یہ بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے، راضی ہو یا نہیں ہو؟ تو کہا کہ مادر گرامی بس ایک میرا خواب سن لیجیے، ایک خواب سن لیجیے۔ روایتوں میں پورا خواب موجود ہے۔ جناب ام البنین فرماتی ہیں کہ میں نے پچھلی شب خواب میں دیکھا کہ بہت زبردست بہترین خوبصورت باغ ہے جس پہ بہترین خوبصورت درخت لگے ہوئے ہیں، بہترین پھول لگے ہوئے ہیں، ہر طرف خوشبو مہک رہی ہے، ہر طرف پرندے چہچہا رہے ہیں، کنیزیں جو ہیں وہ ٹہل رہی ہیں وہاں کے اوپر۔ میں نے دیکھا کہ ایک چودھری کا چاند ابھرتا ہے، چودھری کا چاند ابھرا، تھوڑا سا آسمان کی طرف گیا تھا کہ کیا ہے کہ چاند جھکنے لگا، اتنا جھکا کہ میری آغوش میں آ گیا، اور اس کے بعد 3 ستارے اور آئے، وہ بھی میری آغوش میں آ گئے۔ یہ میں نے خواب دیکھا ہے اور یہی میرا جواب ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد والا، یہی میرا جواب ہے۔ ماں سمجھ گئی کہ بیٹی راضی ہے، پہنچی شوہر کی خدمت میں، میری بیٹی راضی ہے، میری بیٹی راضی ہے۔ حالانکہ کہیں نہیں ملتا ہے کہ ام البنین نے یہ کہا کہ میں راضی ہوں، بلکہ صرف خواب بیان کیا تھا، اسی سے ماں سمجھ گئی کہ بیٹی راضی ہے۔ ماں نے خواب بیان کر کے
گویا ماں کو بتا دیا تھا کہ جس کے اشارے پر سورج پلٹ سکتا ہے اسی کے اشارے میں چاند بھی میری آغوش میں آ سکتا ہے. ایک صلوات علی محمد والے. یہی جناب ام البنین جب وقت نکاح ہوا ہے اور جب گھر میں تشریف لائی ہیں تو شہزادیوں نے جناب زینب و جناب ام کلثوم نے وہ مسند بچھائی کہ جس پر شہزادی فاطمہ زہرا بیٹھا کرتی تھی. یہ دیکھنا تھا ام البنین تڑپ گئی. اے شہزادوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی, میں اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتی, میں تمہاری کنیز بن کر آئی. یہاں جناب عباس سے تاکید تھی کہ دیکھو کبھی حسین حسن کو بھائی نہ کہنا, ہمیشہ آقا کہتے رہنا, ہمیشہ آقا کہتے رہنا. ہمیشہ جناب عباس کی زبان پر آیا آقا آقا آقا. روایت کہتی ہے, روایت میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین نے پانی طلب فرمایا, اس پر سن جناب عباس کا مشکل سے 4 یا 5 برس کا ہوگا, 4-5 برس سے زیادہ کا سن نہیں ہوگا. پانی طلب کیا, جناب عباس پانی لے کر آئے, فوراً دوڑ کر پانی لے کر آ گئے. جیسے جناب عباس کو پانی لاتے دیکھا, امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. عباس ننھے سے عباس سے ہاتھ جوڑے, اے آقا کوئی خطا ہو گئی, اے آقا کوئی قصور ہو گیا. نہیں عباس تم سے نہ کوئی خطا ہو سکتی نہ قصور, ابھی میں نے آواز دی فوراً تم پانی لے کر آ گئے. ایک وقت ایسا ہوگا میں تمہیں پکار رہا ہوں اور تم مجھے جواب نہیں دو گے, تم مجھے جواب نہیں دو گے. کم سنی کا عالم تھا, ہمت نہیں ہوئی کہ آقا سے پوچھ سکے وہ زمانہ کون زمانہ ہوگا, وہ وقت کون سا وقت ہوگا جب ہمارا آقا پکارے گا اور میں جواب نہیں دوں گا. کم سنی کا عالم تھا. ذہن میں تصور آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو رہا ہوں, میں سو رہا ہوں, میرا آقا پکارے اور میں سن نہ پاؤں. شاید ہمارا آقا یہی کہہ رہا ہو کہ تم سو رہے ہوگے, میں پکاروں گا تم نہیں سنو گے. تب تاریخ کہتی ہے عباس نے بستر پر جانا چھوڑ دیا, عباس نے سونا ترک کر دیا. ایک شب گزری عباس نہیں سوئے, 2 راتیں گزری عباس نہیں سوئے, 3 راتیں گزری عباس نہیں سوئے, 7 راتیں گزر گئی مگر جناب عباس نہیں سوئے. جناب زینب کی نظر پڑی, لیکن ننھا سا بھائی ہے مگر چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ہے, آنکھیں بے خوابی سے سرخ ہیں, عجیب عالم ہو رہا, گھبرا گئی. اے بھیا پانی تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ پہلے تو جناب عباس نے نہیں بتایا, لیکن جب جناب زینب نے اپنے حق کی قسم سے پورا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح سے میرے آقا نے پانی طلب کیا تھا, اس طرح سے پانی لے کر پہنچا تھا, اور اس طرح سے میرے آقا نے کہا کہ اس وقت تو میرے پکارنے پہ تم آ گئے, لیکن ایک وقت ہوگا میں پکار رہا ہوں گا تم جواب نہیں دو گے. تو میں نے سمجھا کہ شاید میں سو رہا ہوں, میرا آقا پکارے اور میں جواب نہ دے سکوں, لہذا میں نے اب بستر پر جانا ترک کر دیا ہے. یہ سننا تھا. ننھے سے عباس کا بازو پکڑے ہوئے جناب زینب امام حسین کی خدمت میں آئیں. اے بھیا آپ نے میرے ننھے سے بھائی سے کیا کہہ دیا کہ 7 راتیں ہو گئی ہیں, میرا ننھا سا بھیا سویا نہیں ہے. یہ سننا تھا. حسین نے اپنے سر کو پیٹ کر کہا, اے عباس یہ تمہاری زندگی کا واقعہ نہیں ہے. جب تم فرات کے کنارے بازو کٹائے سو رہے ہوگے اس وقت میں پکار رہا ہوگا, میرا عباس کہاں ہے, میرا عباس کہاں ہے. ہاں سرداروں زیادہ وقت نہیں لینا ہے. آپ دیکھیں کہ جب جناب عباس کی لاش پر مسلسل آپ سنتے آ رہے ہیں, جناب عباس کی لاش کے اوپر جب حسین پہنچے تو 2 صرف موقع ایسے ہیں کہ جب حسین نے نوحہ پڑھا ہے. صرف 2 موقع ایسے جب حسین نے نوحہ پڑھا ہے. ایک موقع جب جناب علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے, اس وقت حسین نے نوحہ پڑھا. دوسرا موقع وہ ہے جب جناب عباس کے سرحانے پہنچے ہیں, تب حسین نے پورا نوحہ پڑھا ہے.
اے عباس تم دنیا سے گزر کے اتنا سن لو کہ جس ابر کے سائے میں اہل بیت زندگی گزارتے تھے وہ تمہارے مرنے سے وہ ابر چھپ چکا ہے۔ اے عباس پر زندہ سن لو کہ شام کے لشکر میں جو آنکھیں تمہاری خوف سے رات بھر جاگتی تھی اب وہ اطمینان سے سوئیں گے، لیکن اب زینب کو نیند نہیں آئے گی، اب ام لیلا کو نیند نہیں آئے گی، اب سکینہ چین کی نیند نہیں سو سکے گی، کیونکہ تمہاری سہارے وہ اطمینان سے سوتے تھے کہ عباس موجود ہے، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اے عباس اب تم رخصت ہو گئے، اب ان لوگوں کو نیند نہیں آئے گی۔ ادادارہ بس 2-3 جملے کر کے اپنی مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، جناب عباس کی وفاداری جناب عباس کی زندگی تک نہیں تھی، بلکہ صحابہ یوں عرض کروں کہ عباس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اہل بیت عباس کو پکارنے کے اتنے عادی تھے کہ بعد شہادت عباس بھی ہر ایک عباس کو آواز دے رہا تھا، ہر ایک جناب عباس کو پکار رہا تھا۔ جب زینب کے سر سے چادر چھنی آواز دی بھیا عباس کہاں ہو؟ جب سکینہ کے تماشے پڑے سکینہ نے طرف کر کہا ارے چچا عباس مدد کے لیے آ جائیے، اے چچا عباس آپ کہاں ہیں؟ اور جب شمر کا خنجر چل رہا تھا تو شمر نے دیکھا کہ حسین کے لب ہل رہے ہیں، حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں، یہ ملعون سمجھا کہ شاید مجھے بد دعا دے رہے ہیں، شاید حسین مجھے بد دعا دے رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب اپنے اپنا سر جھکا کر کانوں کو قریب کیا حسین کے ہونٹوں سے تو مجھے آواز آئی اے میرے عباس تم کہاں؟ دیکھو شمر میرے گلے پر خنجر چلا رہا ہے، اے میرے بھیا عباس تم کہاں ہو؟ ارے صرف یہی نہیں کہ کربلا میں بلکہ ایک بی بی ایسی ہے جو مدینے میں بھی عباس کو پکار رہی تھی۔ وہ کون بی بی ہے؟ وہ وقت تھا کہ جب امام حسین علی اصغر کو دفن کر چکے تھے، علی اصغر کو دفن کر کے قبر کے اوپر آنسو بہا رہے تھے کہ کسی نے حسین کو سلام کیا، حسین نے سر اٹھایا، ارے کون ہے جو مجھے یہاں سلام کر رہا ہے؟ یہاں تو مجھے کوئی سلام کے قابل نہیں سمجھ رہا ہے۔ آنے والے نے کہا کہ میں مدینے سے آیا ہوں، میں صغرا کا قاصد ہوں، صغرا کا خط لے کر آیا ہوں۔ خط امام حسین کو دیا، پھر خیمے کا رخ کیا، تم خیمے کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ کیا اس بچی نے کہا تھا کہ جب بابا کو خط دے لینا تو خیموں کے قریب جا کر کہنا کہ ذرا علی اصغر کو لے آئے، کوئی میری طرف سے پیشانی کو چوم لینا، میری طرف سے رخساروں کو بوسہ لے لینا، اس لیے میں خیموں کی طرف جا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا ارے جس قبر کے اوپر میں آنسو بہا رہا ہوں یہ علی اصغر کی قبر ہے۔ ازاداروں میں 2-3 جملوں کی زحمت ہے۔ خط لیا، اس میں لکھا ہوا تھا اے بابا میں مدینے میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ چچا عباس کو میں بھیجوں گا، اے بابا جلدی سے میرے چچا کو بھیج دیجئے، میں کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ حسین نے خط لیا، فرات کے کنارے پہنچے، لاش عباس کو خطاب کر کے کہا اے میرے بھیا عباس صغرا کا خط ہے، تمہیں بلا رہی ہے، اے میرے بھیا مجھے اتنا بتا دو کہ اپنی بچی کو میں کیا جواب دوں۔ بس آخری جملے ہیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ عباس ایسے وفادار ہے کہ شہادت کے بعد بھی نقش وفا جماتے ہوئے چل رہے ہیں۔ تاریخی چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ سارے سر نوکے نیزہ پر تھے، بس آخری جملے ہیں، سارے سر نوکے نیزہ پر تھے۔ جناب عباس کا سر نوکے نیزہ پر، جناب علی اکبر کا سر نوکے نیزہ پر، امام حسین کے سر نوکے نیزہ پر، جناب قاسم کا سر نوکے نیزہ پر، لیکن جناب عباس کا سر کہیں نوکے نیزہ پر نظر نہیں آ رہا ہے۔ کسی نوکے نیزہ پر عباس کا سر نظر نہیں آ رہا ہے،
سب سر موجود ہیں مگر سر عباس نوک نیزہ پہ نہیں ہے. اے آقا آپ کا سر کہاں ہے؟ اے آپ کا سر اس طرح سے نوک نیزہ پر بلند کیوں نہیں ہے؟ تو شاید عباس جواب دے ارے میں غلام ہوں حسین آقا، علی اکبر شہزادے، قاسم شہزادے. ارے بھلا غلام کی جرت ہو سکتی ہے کہ آقا کے برابر آ جائے؟ اے آقا آپ کا سر کہاں ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ قاتل نے اپنے گھوڑے کی گردن سے عباس کا سر باندھ رکھا تھا، ملعون نے رسی کچھ لمبی رکھی تھی. عزادار پورے راستے سر عباس زمین سے ٹکرا ٹکرا کر سجدہ وفا کرتا ہوا چل رہا تھا. بس ایک دو جملے اور عرض کر دوں. امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا آقا ایک سخت سوال ہے مگر آپ کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا. کہا جہاں پہ اتنی سختیاں برداشت کی ہیں تمہارے سوال کی سختی بھی برداشت کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آقا ہم نے سنا ہے کہ دربار یزید میں جتنے سر پہنچے تھے وہ سب زخمی تھے مگر آپ کے چچا عباس کا سر سب سے زیادہ زخمی تھا. اس کا سبب کیا ہے؟ یہ سنتے ہی ایک چیخ ماری امام زین العابدین نے. ارے بڑا سخت سوال کر دیا کہ آقا آپ کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا. ارے اس کا سبب یہ امام فرماتے اس کا سبب یہ ہے کہ سب سر نوک نیزہ پر بلند ہو گئے تھے مگر جب خونی ملعون نے عباس کا سر بلند کرنا چاہا تو جب بھی سر بلند ہوتا تھا نوک نیزہ سے زمین پر گر پڑتا تھا. آخر میں شمر نے کہا کہ اس سر کو گھوڑے کی گردن سے باندھ دیا جائے. اس سے پوچھا آقا یہ بھی بتا دیجئے کہ عباس کا سر بلند کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ امام نے فرمایا ارے کیسے بلند ہوتا؟ جب بھی عباس کا سر بلند ہوتا تھا بیویوں کے کھلے ہوئے سروں پر نظر پڑ جاتی تھی، عباس کا سر زمین پر گر پڑتا تھا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. بلا والو خدا والو سلام کربلا والو خدا والو سلام کربلا والو ادا کر کے شکر خدا میرے غازی نے منظر یہ دیکھا نہیں. ادا کر کے شکر خدا
शिमर का तार मेरी मेरे आदीन मंजर ये देखा नहीं। एक भतीजी चचा को अदा करके शुक्र खुदा मेरे गाजी ने मंजर ये देखा नहीं। एक भतीजी चचा को बुलाती रही, फौजे शर जुल्म पर जुल्म उठाती रही। एक भतीजी चचा को बुलाती रही, फौजे शर जुल्म पर जुल्म उठाती रही। एक भतीजी चचा को बुलाती रही, फौजे शर जुल्म पर जुल्म उठाती रही। मारते थे तमाचे। चचा को बुलाती रही, फौजे शर जुल्म पर जुल्म उठाती रही। मारते थे तमाचे नहीं बेक़तार, मेरे गाजी ने मंजर ये देखा नहीं। नहर का पानी नहीं करके शुक्र खुदा मेरे गाजी ने मंजर ये देखा नहीं। नहर का पानी नैज़ों उछलने लगा, पत्थरों से लहू भी उबलने लगा। नहर का कत्ल सरवर नैज़ों उछलने लगा, पत्थरों से लहू भी उबलने लगा। कत्ल सरवर बसूरत गहन लग गया, मेरे गाजी ने मंजर ये देखा नहीं। क्या कहूँ ये सितम की हद हो गई। मेरे गाजी ने मंजर देखा नहीं। क्या कहूँ ये सितम की ये हद हो गई, खा रही थी तमाचे सकीना भी। वो तो कहिए ये गनीमत हुआ। ये हद हो गई, खा रही थी तमाचे सकीना। वो तो कहिए यहाँ ये गनीमत हुआ, मेरे गाजी ने मंजर ये देखा नहीं। भोली ज़ैनब किस कदर बढ़ गए जुल्म के सिलसिले। मेरे गाजी ने मंजर ये देखा नहीं। इस कदर बढ़ गए जुल्म के सिलसिले, घुट रहे हैं सवेले हरम के गले। इस कदर बढ़ गए जुल्म के सिलसिले, घुट रहे हैं सवेले हरम के गले। एक राशि में कुंबे को बांधा गया, मेरे गाजी ने मंजर
منظر یہ دیکھا نہیں. آندھیاں کالی مقتل میں چلنے لگی، گرنے سب زمین پر بدلنے لگے. آندھیاں کالی مقتل میں چلنے لگی، کروٹیں سب زمینیں بدلنے لگی. جب گلے پر شہدی کے کنگے چلنے لگی، کروٹیں سب زمینیں بدلنے لگی. جب گلے پر شہدی کے خنجر چلا، میرے غازی نے منظر یہ دیکھا نہیں. حکم شبیریہ تھا. میرے غازی نے منظر یہ دیکھا نہیں. حکم شبیریہ تھا جو پیش نظر ہوا مجھ پاشتا اتنا سر. حکم شبیریہ تھا جو پیش نظر کچھ ہوا مجھ پر مشتا اتنا سر. حکم شبیریہ تھا جو پیش نظر کچھ ہوا مجھ پا مشتا اتنا سر. حکم شبیریہ تھا جو پیش نظر کچھ ہوا مجھ پر مشتا اتنا سر. میں بھی رو رو کے نوحہ یہ کہتا رہا، میرے غازی نے منظر یہ دیکھا نہیں. بولی لب ادا کر کے شکر خدا، میرے غازی نے منظر یہ دیکھا نہیں. بہتر ہے خدا والو سلام کربلا والو، 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 بہتر ہے خدا والو سلام کربلا والو. اللہ